الحمدللہ اس سلسلے میں نگران شورا بھی موجود ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی کرم فرماتے ہیں، تو ضرور آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ جو آج مدنی مذاکرہ ہوا الحمدللہ حسب معمول بے شمار برکتوں معلومات کا خزانہ اس میں رہا۔ ابتداً ہی اگرچہ سوال مدنی منع نے ہی کیا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ اس موضوع پر آپ سے کچھ کلام کیا جائے، زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو امیر علیہ سنت نے اس کا جواب دیا کہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ۔ تو اب ایک بات ہے کہ عموماً اس معاملے میں وہی بے باکی کا دور ہے، تو میں اپنا ذہن بناؤں، امیر علیہ سنت نے بھی اس پہ کلام فرمایا، اور میں اپنے اولاد کا بھی ذہن بناؤں، کیونکہ ذرا بچے نے سوال کیا تھا، کسی نے اس کو بتایا ہی ہوگا، تو اس معاملے میں فکر آخرت کے لیے اور اعمال کا حساب ہوگا، قیامت کے دن جزا سزا کا معاملہ ہوگا، تو یہ احساس، یہ فکر، یہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے بچوں کو حاصل ہو جائے۔ جیسے بڑی وہ مشہور امیر علیہ سنت کے بیان میں جو حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ رو رہا تھا، اچانک رات کو اٹھ گیا، رونے لگا، تو اس سے باپ نے نصیحت حاصل کی۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امیر سنت نے اس کا زیادہ طویل جواب تو عطا نہیں فرمایا، اور مختصر اور جامع جواب دیتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس میں حساب کتاب، تو دیکھیں بہت واضح انداز ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے، وہ مسلمان کا عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ہے، سزا و جزا پر اس کا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ سارے معاملات کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ غیر مسلم جو ہوتے ہیں کفار، یہ ان کے مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ نہیں، یہ انسان یہ اپنی دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق ایسی دلائل بھی قائم فرمائے ہیں اور بہت مثالیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور کہ مطلب کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد تو اب چونکہ ایک طبقہ وہ ہے کفار کا کہ کفار کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ اسی میں آسائش، عیش اور عشرت، اور جو مطلب ایک انسان کی زندگی اور ایک نفس اور ایک خواہشات اور ایک لذتوں کا حصول ہوتا ہے، اور وہ حرام حلال جائز ناجائز ان تمام چیزوں سے وہ نکل کر لذتوں کے حصول میں، جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے کہ بس وہ اپنی خواہشیں پوری کرتا کرتا کھاتا پیتا ہوا نسل بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمان کی زندگی میں چونکہ یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، دنیا میں اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہوئے تو اس پر اس کو جزا ملے گی، برے کام کیے ہوئے اللہ ناراض ہوا تو اس پر سزا ملنے کا استحقاق ہے۔ تو یہاں پر انسان کی زندگی بڑی کیلکولیٹڈ ہو جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے، با مقصد ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں جو جی رہے ہیں تو ہم کو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد ہے نا، یعنی اس کے بعد تو وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، یعنی ہم جو اس وقت جی رہے ہیں ہم اس زندگی کو جی رہے ہیں جس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو یہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، کہ وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی نا قیامت کے روز، تو قیامت میں محشر جب حشر جب برپا کیا جائے گا، تو یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے اور یہ جو تعلیم اور یہ جو تربیت ہے، یقیناً اگر اس کی تربیت ہمیں اولاد کو دی جائے، ایک تو نارملی عقیدہ پڑھا دیا گیا، نظریہ پڑھا دیا گیا، اور ہمیں یہ ذہن دے دیا گیا کہ یہ چیز ہے، مگر اس کے مقاصد اور اس کی روح اور اس کے بعد کے جو پلس مائنس ہیں، اگر اس پر ہماری اولاد کی ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کو درست سمت کی طرف لے جانا۔ مجھے آپ نے اولاد ہی سے لیا موضوع۔ میں نے اصل میں ذہن یوں بنایا تھا کہ چونکہ یہ سوال بھی کسی نے اپنے بچوں سے کیا، یعنی اولاد کی اصل میں درست اور اس کی پراپر ڈائریکشن پر اس کی تربیت جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ہوتا ہے والدین کا کچھ نہ کچھ اور پراپرلی ٹائم دینا،
یعنی اولاد بیٹھ کر دو باتیں کرے. اب یہی باپ ہوگا کہ جب اولاد اس سے کچھ بات سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے گی تو وہ اسے دنیا کی زندگی اور مال اور دولت اور مارکیٹ کی طرف بھیج دے گا کہ بھئی یہی ہے تمہاری زندگی. اور ایک باپ ہوگا کہ جو ظاہر رزق کے حلال کمانے کے تو درس دینا ہی دینا اس نے، مگر وہ حرام سے بچتے ہوئے اور آخرت کی تیاری کا وہاں درس دے گا. تو یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں میں رائج ہو جائیں اور والدین اگر اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اور ان کے نظریات اور عقائد کی درستی میں اپنا وقت دیں تو بہتری آ سکتی ہے. ساتھ ہی وہ ایک پراپر ایک ہمارا پرماننٹ یہ موضوع بن جاتا ہے کہ سلام کا تلفظ اور وہ کلمہ نہیں آتا ہے. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ایک بہت بڑی تعداد تو کلمہ سیکھ لیا کلمہ، اور سلام بھی درست ہو گیا، دہرائی بھی ہو رہی ہے، بار بار یہاں سے سنتے ہیں تو بھائی چلو اب ہم نے نماز بھی درست کر لی، کورس بھی کر لیا. تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا سن کر کوئی سوچتا ہو کہ یار یہ اب تو میرا کام پورا ہو گیا، میرا تو ہو گیا نا پورا. تو یہ تو سکھا رہے ہیں جو مدنی مذاکرے میں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا میرا کام پورا ہو گیا. علماء سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمارا کام پورا ہو گیا. تو جو سیکھے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمارا کام پورا ہو گیا. منصب کیا ہے ہمارا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری شرعی ذمہ داریاں ہیں، اور کئی صورتوں میں فرض، کئی صورتوں میں واجب، کئی صورتوں میں مستحب، اس کی الگ الگ صورتیں موجود ہے، کہیں ترک کی صورت بھی موجود ہے. اب یہ کہ کوئی یہ سوچے کہ مجھے آ گیا، تو یہ مجھے آ گیا، ایک تو یہ کہ آیا کتنا، یہ تو کسی تجربے کار سے بات کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ آیا کتنا. فار ایگزامپل آ گیا تو اول تو یہ کہ جتنا آیا اتنا آیا، بکیا نہ آیا. علم ان تلفظ کی درستی اور سلام کی درستی، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، ان تلفظ کی درستی کی حد تک ہی تو دین اور اسلام کی تعلیمات محدود نہیں ہیں. اس کے علاوہ فرائض و واجبات اور مشتمل بے شمار علوم ہیں جو ہمیں نہیں سیکھے ہوئے ہوتے ایک تعداد نے. پھر اس کا سیکھنا، پھر سیکھتے سیکھتے سکھانا. اگر یہ نظام سکھانے کا بند ہو جائے تو دنیا میں تو سب کچھ پھر رہے گا کیا؟ اور یہ بند ہونے کی بھی وجہ ہے کہ آج جو دنیا میں جو یہ بے چینی اور پریشانی اور بہت سارے مسائل اور آفتیں ہیں، یہ اسے مطلب ہے انشاءاللہ تعالی کل رات کو جو سنت و بر بیان کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح پہلو پر، کیونکہ عموماً ہے نا تاجر کا اجتماع، تو لوگوں کو لگے یار یہ تاجروں کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالی کل کے بیان کو اگر یہ ناظرین نے اگر غور سے سنا رات جو 9 بجے ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اندازہ ہوگا کہ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہم پر کیوں آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اور ہم کیوں بے چین ہیں، ہمارا سکون، ہماری راحتیں کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بنیادی سبب اور قرآنی سبب انشاءاللہ کل کے بیان میں بیان کیا جائے گا، جس پہ تجارت بھی ہے اور زندگی کے سارے معاملات بھی ہیں. تاجر کرتا کیا ہے؟ تاجر نے کون سا مطلب پیسہ کما کر نوٹیں کھانی ہوتی ہیں؟ اس نے انہی نوٹوں سے اپنی وہ راحتوں کا سامان کرنا ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کا سامان کرنا ہوتا ہے. اب نہ اس کو ضرورتیں کا سامان پورا ہو پا رہا ہے، نہ راحتوں کا سامان پورا ہو پا رہا ہے. نوٹوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہوتا ہے مگر بیماری ہے کہ شفا کا نام نہیں، شفا کی طرف نہیں جا رہی. تو انشاءاللہ کل سنتوں والے بیان میں اس طرح بھی توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح جو دوپہر کا بیان ہے انشاءاللہ 2:15 بجے، اس میں ہمارے لینڈ، ریونیو، اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ عاشق رسول ان کا، اور پھر اسلامی بہنوں کا بھی اس میں سنت اور بیان ہے. اس کی بھی ہم نے نیت یہی کی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اس انداز سے بیان کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک اہم اور بنیادی موضوع کا میرا ذہن ہے کہ ایک اہم اور بنیادی موضوع جس سے اس طبقے میں بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی اجتماعی دونوں کو یکساں فوائد حاصل ہوں، اور الٹیمیٹلی جو ہمارا جو مقصد ہے بیان کا وہ ہوتا خوف خدا اور آخرت کی تیاری، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ. اس سے الحمدللہ صورتیں بہتر ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ مطلب مجھے تو آ گیا، اب آ گیا تو پھر سکھا ہے نا. نہیں، یہ جیسے اجتماع کی بھی اسی سے ریلیٹڈ آگے بات چلی بھائی تھی. آپ دیکھیں نا حاجی امین، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری واضح، مفتی صاحب بھی موجود، اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرمائے گا. من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے. اب کوئی بولے سیکھ لیا، دوسروں کو سکھائے. تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو جب قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے فضائل ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے آ گیا ہے، یہ نہ سیکھے. اور اس کا بہت آگے امیر اہل سنت نے اور مزید بھی وضاحت فرمائی تھی کہ جو اجتماع میں لیٹ آتے ہیں، اب کئی کو سہولت ہوتی ہے، پہنچ بھی گئے، پھر بھی آ کر بھی بیان نہیں سن رہے. وہی بات کہ میں نے تو سنا ہوا یہاں ہے. سب حاجی امین سستی بھی کار فرمائے. دیکھیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نئے ہیں یا پرانے ہیں. شیطان کی جو سب سے بڑی رکاوٹ والے جو عمل ہے نا، جن میں وہ سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ان میں ایک بنیادی عمل علم دین حاصل کرنا ہے. سب سے زیادہ جہاں وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. اب وہ اگر کوئی مبلغ یا مبلغہ یا کوئی اہم ذمہ دار یا کوئی بھی تنظیمی ذمہ دار یا کوئی بھی چلے دعوت اسلامی سے ہٹ کر بھی بات کرے، مدنی چینل پر سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہی تو عاشقان رسول نہیں نہ ہوتے، ہٹ کر بات کرے. اگر کوئی بڑا علم بھی اگر آپ نے سیکھا ہے اور کوئی اس مذہبی یا دینی ماحول میں اگر آپ کی کہیں سینئرٹی بھی موجود ہے، تو کب وہ جا کر مطلب کہ علماء کا بیان سنتے ہیں یا مطلب کہ مبلغین کا بیان سنتے ہیں. میں آپ کو کرنٹ مثال دوں. مسجد میں جمعہ میں کمیٹی ہوتی ہے نا، کتنی کمیٹیاں جو جا کر امام صاحب کا بیان سنتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے، کمیٹی صاف صفائی ستھرائی کر کے پھر آفس میں بیٹھ جائے گی، یہ کرے گی. وہاں امام صاحب، یہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے امام صاحب اور خطیب صاحب کی ذمہ داری لگا دی، یہ بیان کریں گے اور عوام بیان سنے گی. دری بچ گئی، پنکھے صحیح ہیں، لائٹیں صحیح ہیں. اب یہ کرا کر خود آ کر پہلی صف میں بیٹھ کر مطلب حضرت کا بیان ہی سنیں گے الا ماشاء اللہ. تو کیا ہے کہ ہم نے اس امور جو نا ایک انتظامی اور تنظیمی یا اس طرح کے جو امور ہیں سر انجام دینے ہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ یہی ہماری ایک منزل ہے. علم دین سیکھنا، واعظ و نصیحت کے معاملات کرنا، اس معاملے میں کوتاہی ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں، یہ تو انہوں نے تو باقاعدہ اہتمام مجلس کا انعقاد کرتے تھے جہاں موت پر واز کیا جاتا تھا. یار کال لیتے. مدنی مسافر کی مدنی محض سلسلہ بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مذاق مستی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد چلے گیا. مذاق مستی میں بولتے وہ اسلام آباد چلے گیا، تو یہ جملہ کہنا کیسا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد بنانے کے لیے کیا اور مسجد میں زکوٰۃ کے یا صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں مسجد میں؟ بڑا ہم ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کال آپ نے سنی. پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام آباد چلا گیا. اب یہ بطور استہزاء بھی ہو سکتا ہے. اب اسلام آباد استہزاء سے مراد بطور مذاق، مذاق مسخری. اچھا، انہوں نے سرحد کی، انہوں نے لوگ مذاق میں کہتے ہیں. ہاں، اگر مذاق مسخری، اب اسلام آباد سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ جی، کہیں وہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو بظاہر یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے اور بعض صورتوں میں اس کے اوپر حکم کفر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسلام آباد سے مراد کیا لی جاتی ہے پہلے وہ معلوم ہونا ضروری ہے. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے شرعی فقیر کو قبضہ دینا شرط ہے. ٹھیک ہے. جب تک شرعی فقیر قبضہ نہیں کرے گا تو اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر وہ جگہ یا ہر وہ مصرف کہ جس میں شرعی فقیر کا قبضہ نہیں پایا جا رہا تو اس کے اوپر ڈائریکٹ براہ راست زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. یہ صدقہ واجبہ، صدقات واجبہ ہیں. ہاں، البتہ یہ ہے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسجد جو ہے وہ دینی شعائر میں سے ایک اہم جو ہے وہ نشانی ہے اور اس دین کے فرائض و واجبات کی ادا کرنے کی جگہ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے شرعی فقیر کو تو وہ شرعی فقیر جو ہے پھر اس زکوٰۃ کو مسجد مدرسہ
کی تعمیر میں دے دے تو انشاءاللہ اس طرح اس دینے والے کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے زکوٰۃ دی ہے شریف فقیر کو فرض کیا، یہ کہا کہ میں یہ آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ قبضہ کر لیں، آپ مالک ہیں، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں مسجد میں لگا دوں۔ اگر آپ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد مسجد میں دے دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو یوں شریف فقیر کے قبضہ کرنے کے بعد اس رقم کو مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ شرعی ہیلا، ہاں، یعنی جو شرعی ہیلا کیا جاتا ہے کہ پہلے فقیر کا قبضہ فقیر ہو، شرعی کو دیا جائے، پھر اس کے بعد اور ہے جو مستحق ہے جو زکات دینے مستحق کا، کی زکوٰۃ ہے پھر وہ مسجد میں اپنی طرف سے خرچ کرنے کا دے دے، کیونکہ وہ مالک ہو گیا، تو انشاءاللہ اس صورت میں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے بھی دلائل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جی، شرعی ہیلے کا جواز جو ہے وہ قرآن و احادیث سے ہی ثابت یہ ہے۔ میں نے قصدن مفتی صاحب سے یہ عرض کی کہ اس کے بھی جو اصول ہے جو بیان کیا گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، زبانیں جو ایسی ہیں کہ جو شریعت کی لگام اب ان پر رہی نہیں ہے، ایک تعداد ہے، اور مذہبی جو طبقہ اور علماء اور جو ہمارے رہنما ہیں، علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کی رہنمائی کو بھی لوگ اب مذاق میں لے لیتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے پھر وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے لے آئے، یہ وہ کہاں سے لے آئے، تو یہ کیسے ہو گیا، تو وہ کیسے ہو گیا۔ اچھا، اب یہ تبصرہ کرنے والوں کو اگر کہو کہ یہ قرآن کریم ہم نے کھول کے رکھا ہے، ذرا ہمیں یہ دو چار چھوٹی صورتیں ہیں، ذرا یہ صحیح پڑھ کے تو سنائیں نہ، وہ پڑھ کر بھی آپ کو صحیح طور پر جو قرآن کریم جو اس کو پڑھنا کہتے ہیں وہ پڑھ کر شاید نہ سنا سکیں۔ اچھا، کلمہ ہی صحیح سنا دیں، شاید ایک تعداد کلمہ بھی صحیح نہ سنا سکے۔ اچھا دعائے قنوت سنا دیں عشاء میں جو وتر میں پڑھتے ہیں تیسری رکعت کے اندر، شاید وہ بھی نہ آئے ان کو بیچاروں کو۔ اچھا چلیں، آپ ایک کام کریں کہ دوسرا کلمہ صحیح سنا دیں، وہ بھی شاید ان بیچاروں کو پڑھنے صحیح نہ آئے، یوں سنا دیں گے لیکن جو جس کو پتہ ہے کہ صحیح پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا نہ سنا سکیں۔ اچھا، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، شاید نہ بتا سکیں۔ اچھا، خود کو ہی صحیح پاک کرنے کا جب غسل فرض ہو جائے تو طریقہ بتا دیں، شاید وہ بھی نہ بیان کر سکیں۔ یعنی اتنی لاپرواہی اور اتنی مطلب کہ کم علمی، اور اپنے ہی ذات کے بارے میں جن کا سیکھنا اس کے لیے فرض تھا، خود پاکی ناپاکی اور طہارت اور حرام اور حلال، قرآن اور نماز، اس کے حوالے سے جو بالکل بنیادی باتیں کہ جن کے بغیر عبادت ہی درست نہ ہو اور فرضی ادا نہ ہو، فرض بالکل فرض عین جس کو کہیں، بندے پر ذاتی فرض ہے وہ ادا نہ ہو، اس حد تک اس کی معلومات نہ ہو، اب وہ کہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ، یہ کون سی بات لے کر آ گئے قرآن میں، یہ بھائی قرآن میں پڑھا کتنا ہے؟ اب قرآن تو دیکھ کر ہی پڑھنا نہیں آتا نا، تو قرآن پڑھا کتنا ہے؟ تو سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ علماء پر بھروسہ کریں، اور جو علماء اہل سنت پر آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب گھوٹ پھنستی ہے تو پھر انہی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بیوی کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، اور اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں، جانا انہی کے پاس پڑتا ہے، تو وہاں بھی بھروسہ ہی نہیں پر کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ علماء ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی آپ کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ نے 8 سال 10 سال 20 سال کسی بھی پروفیشن میں گزارے ہیں تو یہ بھی اپنے پروفیشن کے ماہر ہیں نا، انہوں نے بھی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال اپنے پروفیشن میں اپنے اس اہم ترین کام میں گزارے جنہیں علم دین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر، فقہ پڑھ کر انہوں نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ تو ہمارے محسن ہیں، ہمیں کہہ دیتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایک آدھ عبارت پڑھ دیں گے، آپ بولو کیسے؟ اب جن قرآن کریم کے آیات اور جن حدیثوں کو سامنے رکھ کر جن فقہا نے ایک حکم شریعت بیان کیا، یہ ہمیں اس طرف کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو آسانی کر رہے ہیں کہ ہمیں 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے جواب دے دیا اور ہمیں ان پہ یقین کرنا تھا۔ تو یہ ہمارے علماء الحمدللہ یہ ہمارے رہنما ہیں، اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے، اور ان کی باتوں پر یقین کرنے والا ہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح جو میں نے ابھی عرض کی نا، بس سمجھے کہ اس طرح کے ملے جلے جذبات کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم سلسلہ کر رہے ہیں یہ
امت کے رہنما انشاءاللہ. اس میں میری بھی حاضری ہے، مفتی قاسم صاحب کی بھی اس میں شرکت ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب کی بھی شرکت ہے. انشاءاللہ ہم تینوں ہوں گے، آپ کی کولیں ہوں گی اور یہ سلسلہ ہوگا. اگر سلسلے کا تشریح مدنی گلدستہ تیار ہو تو ہاں تو یہ بھی ذرا دکھا دیں. اس میں ایک جی جو آپ مفتی صاحب. فرما رہے تھے، اب لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے. ایک مرتبہ دارالفتاح میں دارالفتاح اہل سنت، دارالفتاح اہل سنت میں ایک شخص آیا، نماز کے کسی مسئلے کے اوپر بحث کرنے لگا. بحث کرنے لگا. جی اچھا. کہ بھئی یہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے. ہوں. اس کو علماء نے سمجھایا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ نہیں بخاری شریف میں ہے. ہوں. تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا. میں نے احادیث کی 2-3 کتابیں، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، اس کے سامنے تینوں کتابیں رکھ دی. میں نے کہا آپ بخاری اٹھائیں، یہ کتابیں رکھی ہوئی احادیث کی جس میں بخاری شریف بھی ہے، آپ بخاری شریف اٹھا کر وہ حدیث دکھا دیں. اب اس کو یہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا کہ بخاری کس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب جو ہے وہ بخاری ہے. وہ کبھی مسلم کو اٹھائے، کبھی بخاری کو اٹھائے، کبھی ترمذی کو اٹھائے. کہہ رہے نہیں میں نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے. اچھا وہ بحث ہی اس کے اوپر کر رہا تھا کہ سنی سنائی کے اوپر جو ہے یقین نہیں کرنا چاہیے اور پھر جو ہے اس کو پھنس گیا. اسی طرح کور کر رہا ہوگا پھر. جی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری شریف سامنے رکھی ہوئی ہے کون سی حدیث ہے. بس اس کی ذہن میں جو چیز اٹک گئی ہے جہالت کی، وہ اسی جہالت کے اوپر قائم ہے اور اس سے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ انداز اس پر مجھے وہ ایک بڑا وہ ہے نا واقعہ میں سناتا ہوں، بڑا ایک پرلطف واقعہ ہے مفتی صاحب. ایک نوجوان بیٹے بخاری پڑھ رہے تھے اور بخاری میں وہ مگن تھے. بخاری حدیث پاک کی بڑی معتمد اور مستند کتاب ہے، بہت حدیثیں اس کے اندر اور بڑی اتھینٹیکیٹ کتاب ہے وہ حدیث پاک کی بخاری شریف. وہ بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا طالب علم. وہاں سے ایک وہ جنٹلمین ٹائپ کا نوجوان گزرا، کسا جیسے عموماً ہمارے جن کو دنیا کی تعلیم کا زیادہ بھوت چڑھ جاتا ہے، ویسا ایک شخص گزرا. اس کو دیکھا، مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے دیکھ کر کہا بخاری پڑھ رہا ہوں. بخاری پڑھ رہے ہو؟ دنیا چاند پر چلے گئی تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ کیا کہا؟ دنیا چاند پر چلی جائی تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ اس نے پھر دیکھا، کہا تم چاند پر گئے ہو؟ نہیں میں نہیں گیا. تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں پڑھی. کہا تم سے تو اچھا ہونا، تم سے تو اچھا ہو، تم نے دونوں کام نہیں کیے. میں ایک کام تو کر رہا ہوں، بخاری تو پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو اب آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے تبصرے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، واقعیتاً درست نہیں ہے. اچھا خود تو ان کا دماغ ہوتا ہی یہ بیچاروں کا وہ کمزور اور کم علمی کی وجہ سے، مگر وہ اتنی مطلب کہ وہ لکھ کر یا بول کر ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اور امت کو اتنا مطلب کہ وہ راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علم کی کمی بہت ہے نا. مدنی مذاکروں میں کتنا بولتے ہیں، مدنی مذاکروں میں آئیے، مدنی مذاکروں میں آئیے اور علم دین کا فیضان پائیے، مدنی مذاکروں میں آئیے علم دین کا فیضان پائیے. لیکن مدنی مذاکرے نہیں، مدنی چینل نہیں، علماء کی صحبت نہیں، اور تعلیمی اداروں میں ایسی کوئی بظاہر خاص کوئی ایسی تعلیم اور تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور باقی کہیں کورسز یا پروفیشن یا ورکشاپ میں چلے جائیں تو وہاں بھی اس طرح کی کوئی چیزوں کا نہیں ہے. اور دین سے دوری اور دین کی باتیں کرنے والوں سے دوری کا ایک عجیب و غریب مطلب کہ مزاج اپنے بام عروج پر ہوتا ہے. ان حالات کے اندر اس طرح کی کمزور بات کر دینا، جبکہ خود ہی وہ بیچارہ مطلب کہ جہالت پر مبنی بات کر رہا ہو اور کتنا اس سے فتنہ بڑھتا ہوتا ہو. تو ہم انشاءاللہ پیر کو سلسلہ کر رہے ہیں. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. علماء کرام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے. جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم سے سیراب ہونے والوں کا درجہ تو دیکھیے، ان کے اوپر اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی برائی
جہالت کے ساتھ ہے۔ آئیڈیل یہ ہے کہ 500 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہو، اس کیلکولیشن کے برابر کی کیلکولیشن علماء کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں علماء کی قلت ہے، اس کو سمجھیے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بننے کے بعد کوئی کتاب لکھ دے۔ علماء ہی ہمارے لیے مطلب چراغ ہیں، یہ چراغ جتنے زیادہ جلیں گے نا روشنی اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ ایسی تعلیم یافتہ بچے بن جاتے ہیں دنیاوی طور پر کہ جن سے بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں، لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میٹرک کے اندر میں فیصلہ آباد میں پوزیشن ہولڈر تھا اور مجھے کئی کالجز کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر تھی۔ والد صاحب کو بھی ہمارے جو علاقائی نگران تھے، جب پوزیشن ہولڈنگ کا پتہ چلا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے ماشاءاللہ ذہین، اگر یہ عالم بن جائے نا تو یہ دین کی بڑی اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا کون سا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، پلیز اس کو اٹھائیں دنیا سے اور ڈال دیں دین کی۔ فیملی میں ایک عالم دین تو ہونا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ ایک شہر میں 1 یا 10 عالم بھی کبھی کفایت نہیں کر سکتے۔ گھر بیٹھ کے کبھی سوچتے ہوگے نا یار ہم سے بھی تو کوئی کام لے لو، ہم دین کا کیا کام کریں، اب اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ دیکھیے سلسلہ امت کے رہنما 11 دسمبر بروز پیر رات 8:30 بجے۔ اس سلسلے میں نگران شورا حاجی عمران اتاری، مفتی محمد قاسم اتاری اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری شرکت فرمائیں گے۔ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال لیں مفتی صاحب، جی کال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج باپا نے جو ہمیشہ کلمہ پڑھنے کے لیے ترغیب دلایا، اس سے ہمیں کتنا بڑے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کرنے آ جانا یا رسول اللہ۔ لائے کوئی میرا باپا جیسے ڈھونڈ کر جو ہر چیز کا ترغیب دلاتے ہیں، ہر امت کا رہنمائی کے لیے لائے کوئی دنیا سے ڈھونڈ کر، کوئی دنیا کی چھپا سے ڈھونڈ کر ایک باپا میرا جیسے لے کے آئے۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبات 100 کروڑ شاید بنگلہ دیش سے کال لگ رہی تھی مجھے، اور یہ واقعی آپ نے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو میں نے جملہ لکھا تھا کہ وہ جو وارڈ کا عرب ہمارا سے کال تھی، مگر ہمارے بنگال اسلامی بھائی لگ رہے یہ تو کیا، بنگلہ بھاشی اسلامی۔ میں نے امیر علیہ سنت نے اس ٹائم پہ جو بات چلی تھی نا، وہ جو وارڈ بوائے ہوتا ہے اس نے جو کہا تھا کہ اتنا عرصہ ہو رہا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو گالیاں بکتے مرتے ہیں، گانے بولتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کلمہ ایک کا بارے میں بتایا کہ وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے یہ اثر لیا ہے انہوں نے نا، یہ ابھی کال آئی، یہ اثر لیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی مطلب کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی اس سے بہت برکت و فضیلت ہے، یعنی کتنی پیاری بات کی کہ اگر اس کی عادت ہے آپ کے پڑھنے کی تو با وقت نزا موت کے وقت یہ اللہ کی رحمت سے یہ زبان سے نکلتا رہے، یہ کلمہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ چلیں نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رحمت سے باکثرت کلمہ طیبہ اور درود پاک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے، ایک مطلب کتنا پیارا اثر قبول کیا ہمارے اسلامی بھائی نے۔ بات اگرچہ اس اعتبار سے کہ یعنی کہ خفیف کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر، یعنی بہت ہلکا ہے، لیکن جو اس کا اثر ہے کہ بندہ اگر اس کی عادت بنا لے اور بوقت انتقال جب بندے کا کلام کثرت سے ہوتا ہے، بکثرت ایک کلام کرتا ہے، تو بے ہوشی کے عالم میں اٹھتے بیٹھتے تو اس کو وہی یاد ہوتا ہے اور وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کتنا مطلب پیارے انداز میں امیر اہل سنت نے ترغیب بھی دلائی اور ایک طریقہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کا اپنے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک میں چلنے پھرنے میں اس کو جاری کریں گے تو یہ آپ کی روٹین کے معاملات میں آ جائے گا، اور جب یہ آپ کی روٹین کے معاملات میں آ جائے گا تو پھر یہ آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ بے خودی میں بھی جاری ہو جائے گا۔ اور یہ واقعی اگر ہم اپنی عادت بناتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اور امیر اہل سنت کو اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اگر نماز جب مکمل ہو گئی اور اٹھ رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی کلمہ شریف کا ورد اس طرح سے
تو اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم قبول کریں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بوقت نزا بھی یہ کلمہ شریف ہمارا زبان پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ ہے نا مفتی صاحب حدیث پاک کیا ہے، جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلمے کا ورد اللہ کریم ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے، اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ ہم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے، یعنی آپ کی شفاعت کی سے مطلب حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، ہائے ہے، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق کے دل سے، یعنی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی دیکھیں یہ پیاری روایت ہے۔ اور حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ ہند کے سر ویراول سے بول رہا ہوں، میرا نام جاوید ہے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور نگرانی شورا سے عرض ہے کہ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماشاءاللہ موت کی اوپر جو بحث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ کہ واقعی ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی موت اور اپنی موت کی یاد کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ ہماری دلوں پر ان کی بات اثر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے پیارے جذبات کا اظہار کیا اور خوب مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کو پانے کی آپ نے بھی کوشش کی۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں کوئی خاص لباس کی قید ہے کہ آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں؟ علماء کرام کے لیے جو مساجد میں خدمات ادا کرتے ہیں ان کا تنخواہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور لباس، باقاعدہ کتاب اللباس، یہ حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ہماری بڑی بڑی حدیثوں کی مشہور کتابیں، ان حدیثوں کی مشہور کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کتاب اللباس، یعنی اس لباس جو کہ اس دین میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ستر اس سے چھپتا ہے، اور بھی بہت کچھ اس سے فوائد انسان موسم کے حساب سے بھی دیگر حوالے سے بھی لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کرے، لہذا لباس کے حوالے سے حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود لباس کے حوالے سے ان کی اپنی ذات مبارک جو ہے اس میں ہمارے لیے پیروی موجود ہے کہ آپ نے مختلف مواقع پر جس طرح مختلف لباس پہنے زیب تن فرمائے، پھر جب قافلے آتے تھے، وفود آتے تھے،
اس موقع پر آپ کے لباس کا جو انداز تھا، پھر خود امامہ شریف، امامہ اس سے کتاب اللباس میں لیا ہے ہمارے علماء نے، یعنی یہ بھی لباس ہی کا حصہ لیا ہے. تو پھر لباس کے متعلق اگر آپ کو تفصیل معلومات لینی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ باہر شریعت کے 16ویں حصے میں لباس کا بیان ہے. اس میں لباس کے حوالے سے احتیاطیں، سنتیں، آداب، پھر شاید 101 مدنی پھول یا 163 مدنی پھولوں میں بھی دیکھیں، شاید اس میں بھی لباس کے حوالے سے ہو. تو لباس کے حوالے سے حدیثوں میں بھی اور فقہائے کرام نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ لباس اگر ہم سنت کے مطابق پہننا چاہتے ہیں اور پہننا چاہیے سنت کے مطابق، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح لباس کو پسند فرمایا ہے، کس طرح رنگ کو پسند فرمایا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو، اس کی لمبائی کے بارے میں اور آستین کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اور اس پر بھی حدیثیں اور صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ موجود ہیں. تو بالکل لباس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ باہر شریعت کے 16ویں حصے کو آپ اس میں ضرور دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام کی تنخواہ کے حوالے سے مفتی صاحب، امام کا تنخواہ لینا جائز ہے؟ نہیں، امام کی تنخواہ کے یعنی جو کمیٹی کے بارے میں پوچھا، امام کے بارے میں پوچھا؟ امام کے بارے میں ہاں، امام کی تنخواہ لینا جائز ہے ماشاءاللہ. اور یہ 163 مدنی پھول 163 مدنی پھول میں اگر اجمن ہے اس میں ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہمارے مقتوط المدینہ کا الحمدللہ رسالہ امیر سنت نے عطا فرمایا ہے. یہ 163 مدنی پھول یعنی 163 مدنی پرلز انگلش، ٹھیک ہے. اس میں الحمدللہ یہ لباس کے حوالے سے آپ کو بڑی خوبصورت اور پیارے پیارے مدنی پھول اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اس میں چلنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں اور کنگھی کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ہیں، اور پھر اس میں آپ کو بال یعنی زلفیں وغیرہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں. پھر لباس کے حوالے سے 14 مدنی پھول ہیں کہ مثال کے طور پر لباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی آنکھوں لوگوں کے ستر کے درمیان، جن کی آنکھیں یعنی جنات کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے. تو پھر اس کی شرح بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ حدیثیں لکھی ہے، وہ مدنی پھول لکھے گئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ یہ لے لیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. کال چلائیے. حضرت صاحب کا جیسے یہ دیکھا یہ پیغام سن کر اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنا سن کر میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ ہر وقت بلند آواز میں کلمہ پڑھوں گا تاکہ لوگ میرے اس کلمے کی گواہ ہو جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ وہ جس کو کہتے ہیں نا مدنی مذاکرے میں ایک پنچنگ لائن آ جاتی ہے، ایک خاص سننے اور دیکھنے والے اسے خاص ایک اس دن کا ایک سبق اور لیسن اٹھا لیتے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ آج لینے والوں نے کئی چیزیں لی ہوں گی، مگر اس میں بالخصوص جو کال سے لگتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کے حوالے سے ملے سن کے مدنی پھول، اسے خاص ایسا لگتا ہے کہ سننے دیکھنے والوں نے وہ قبول کیا ہے، اور دل میں یہ تعلق موت کے ساتھ اور مرتبہ کلمہ کے زبان پر جاری ہو جانے کی ایک امید، اور اس امید کے ساتھ ایک توقع امیر سنت نے بیان فرمائی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کال دیں. میرا مدنی مذاکرے کی بات جو مدنی محک پروگرام ہے اپنے تاثرات دینا چاہتا ہوں کہ مدنی مذاکرے کے بعد یہ پروگرام مدنی محک شروع ہوا ہے. یہ بہت بہت پیارا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور حاجی صاحب نگرانی شورا دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. ان کے بیانات ہمارے دلوں پہ بہت اثر کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ کسی مسلمان مومن کی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی دل آزاری کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कॉल करने, हौसला अफजाई करने, दुआओं से नवाजने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब। बिला उज़्र शरई बगैर किसी वजह के किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना नाजायज़ व हराम है। बात बात के ऊपर किसी को ताना देना, गाली देना या किसी का हक मारना दिल आज़ारी के कई ज़राए हो सकते हैं, कई असबाब हो सकते हैं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अपने बोलने को, अपने अमल को, उसका जायज़ा ले, उसका एहतिसाब करे कि उसके बोलने में या उसके किसी अमल से किसी मुसलमान की जो है वो दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात हम महसूस नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं या हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिससे सामने वाले मुसलमान का दिल बिल्कुल टूट जाता है और हमें उसका नहीं पता चलता, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी एक मुसीबत और आफत होती है कि जिसमें मुब्तला हो जाता है। और फिर उस मुसलमान के बारे में जिसने ऐसा बोला या जिसने ऐसा किया तो उसके बारे में भी दिल में एक बाल और मैल सी आ जाती है। तो इसलिए हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए। बिलखसूस जिनकी ज़बान तेज़ होती है, मजाक मस्खरी के आदी होते हैं, उनसे इन अफ़आल का सरजद होना ज़्यादा होता है। किसी के नकल जो है वो कर दी, किसी की जो है वो बोलने की नकल कर दी, किसी के चलने की नकल, डांटते रहेंगे, झाड़ते रहेंगे, डांटते और झाड़ते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंसान को गौर करना चाहिए और अपनी हर चीज़ का एहतिसाब करना चाहिए कि उसका कोई कौल या फेल किसी के लिए दिल आज़ारी का सबब तो नहीं बन रहा। बाज़ लोग बड़े रफ टॉकिंग होते हैं ना, बड़े रफ टॉकिंग होते हैं, बस समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा होता। अबे चलना यार, चलना, उठ। अबे तू तो उठता ही नहीं है, पड़ा रहता है। और उसको फिर 2-3 और जुमले दे देंगे। अच्छा कोई बाथरूम में जाएगा और फिर अब निकल, अब वो जो करेंगे ना, अच्छा 4 आदमी 10 आदमी आगे पीछे देख रहे हैं। अच्छा बादों का अंदर में जो होता है उसके, चलो जो कर रहा है ना उसकी नजर में हो सकता है इसकी कोई इज्जत हो या ना हो, मगर 4 आदमी जो साइड में खड़े होते हैं उसकी नजर में उनकी बड़ी इज्जत होती है। वो जो भी हरकतें कर रहे होते, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे होते हैं, कितना खाएगा, पेट फट जाएगा, खड़ा हो जाए, सबके सामने उसको ये करेंगे। तो ये चीजें बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि हम मजाक में कर रहे होते हैं और वो असर होता है, वो खिसियानी बिल्ली है बेचारा, वो क्या, वो मतलब खिसियानी हंसी कहेंगे, यानी वो क्या करेगा, वो आपसे, आप तो बदतमीज आदमी हो ना, आप तो बदतमीज हो, इतनी बड़ी आपकी जबान है, आपको कुछ नहीं बोलेगा तो आप इसको और झाड़ोगे, इसकी और बेइज्जती करोगे, इसकी और इज्जत के जनाजा निकालोगे, और आपसे जो तकलीफ पहुंच रही होगी अल-अमान वल हफीज। मैं हदीस सुनाता हूं, मेरे सामने किताब है तकलीफ ना दीजिए। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, क्या मैं तुम्हें अच्छे बुरों की खबर ना दूं? सब खामोश रहे। 3 बार यही फरमाया कि क्या तुम्हें अच्छे और बुरों की खबर ना दूं? तो एक शख्स ने अर्ज की, जी हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारे बुरों भलों की खबर दीजिए। फरमाया, तुम्हारा भला वो शख्स है जिससे खैर की उम्मीद की जाए और इसके शर से अमन हो, और तुम्हारा बुरा वो शख्स है जिसे खैर की उम्मीद ना की जाए और इसके शर से अमन ना हो। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक के हिस्से कि जिससे खैर की उम्मीद की जाए और उसके शर से अमन हो के तहत फरमाते हैं, यानी कुदरती तौर पर लोगों के दिलों में उसकी तरफ से इत्मीनान हो कि यह शख्स किसी को तकलीफ नहीं देता, हो सकता है तो खैर ही करता है। जिससे खैर की उम्मीद ना की जाए और उसके शर से अमन ना हो के तहत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, यानी कुदरती तौर पर लोग उसे डरते हो कि यह शख्स खतरनाक है, इससे बचो, इससे खैर ना पहुंचेगी, शर यानी बुराई पहुंचेगी। तो ये बड़ा वाज़े तौर पर है। बड़ी मशहूर हदीस एक सुना देता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक दे और मदनी मुज़ाकरे हम पाबंदी के साथ देखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इससे देखें कितने प्यारे प्यारे मदनी
پھول ملتے ہیں، کیسا مدنی ذہن. قول خود بتا رہی ہیں کہ دیکھنے سننے والوں کو کس قدر اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. یہی نہیں آج تربیتی اجتماع جاری ہے، اور آج امیر علیہ سنت نے مسجد کے آداب، حالانکہ بظاہر یہ نہیں داڑھی والے امامے والے، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو ان کو بھی اس معاملے میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. جی اور ایک بڑا زبردست اس کے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ آج مسجد کے آداب کے حوالے سے بیان ہوئے. اور اسی طرح جب چھٹیوں کو فائدہ اٹھانے کے حوالے سے مدنی قافلوں کا ذہن بنا، تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ضرور کہوں گا کہ 23، 24، 25 دسمبر جو یا 22، 23، 22، 23، 24 کر لیں، تو یہ دونوں آپشن ہیں. اور آج ہم نے امیر علیہ سنت کی جو ایصال ثواب کی جو دعا ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جنہوں نے ان 3 دنوں کی نیت کی ہے، تو ان کو بھی یہ تحفہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو ضرور بھی ضرور آپ نیت کریں، اور آج سے ہی اگر اس کی تیاری بھی شروع کر دیں، جو آپ سے تعلق رکھنے والے ملنے والے ہیں ان کو راضی کریں، تاکہ وہی بات جو شروع میں ہم نے سیکھی تھی کہ کئی ایسی باتیں جو ہم کو نہیں پتہ ہوتی، مدنی قافلوں میں سفر کر کے سیکھنے کا ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. کال جائے. کہ بہت دل خوش ہوا حضرت عمران اتاری خلمہ باری کو دیکھ کے بہت دل خوشی ہوئی. ان کا میں نے آج بیان سن رہا تھا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، وہ سن کے میرے کو بہت بہت یعنی کہ امپریس ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ان کی باتوں پہ عمل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا، دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے. آمین. کال چلائیے. کیا قرآن پاک اگر منہ میں چھالیا یا چنگم یا ٹافی کچھ ایسی چیز ہے تو کیا منہ میں رکھ کے قرآن پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. اگر منہ میں چلغم، چھالیا اس طرح کی چیزیں ہیں تو قرآن پاک کا پڑھنا بے ادبی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک. تو اس لیے منہ صاف کر کے قرآن پاک کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. جی ماشاءاللہ. کال چلائیے. میرا یہ سوال ہے کہ فرض کرو ایک آدمی بولی میں بیٹھا ہوا ہے یا بینک میں بولی ہو رہی ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی بولی لے لیتا ہے تو دوسروں کو کہتا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو. وہ دوسروں کو پیسے دے کے اس کو کچھ اور ایک بندہ وہ بولی لے لیتا ہے، چیز خرید لیتا ہے، باقیوں کو وہ کچھ نہ رقم دے دیتا ہے. کیا وہ رقم دینی جائز ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. سوال سمجھ نہیں ہے. سوال سمجھ میں نہیں آیا. یہ بولی جو ہوتا ہے نا جیسے کمیٹی کی بولی والی کمیٹی جائز نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. کال دیں. حافظ محمد عمران لاہور. سفر کی نماز سے پہلے پوچھنا ہے کہ سفر کی نماز کے دوران فرضوں میں رائت ہے اور بقایا جو سنت ہیں نفل ہیں ان کے بارے میں کون کون سی نماز میں نفل پڑھنے ہیں، کون کون سی نماز میں نہیں پڑھنے. جی مفتی صاحب. قصر جو ہے وہ فرضوں میں ہے، سنت اور نوافل میں نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ جانے کی جلدی ہے، گاڑی نکلنے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں اگر سنتیں ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اطمینان کے ساتھ ہے، کوئی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے، تو اس صورت میں سنتیں بھی ادا کرے گا، نوافل بھی ادا کرے گا، اور 4 رکعت والی نماز جو فرض نماز ہے اس میں صرف قصر کرے گا. جی آجی امین. آخر میں جو وقت کی پابندی کے حوالے سے بیرون ملک کا بھی تذکرہ ہوا اور کمپیریزن دیا گیا کہ دنیاوی لحاظ سے تو آپ نے کئی مثالیں دی کہ جانے والا تو یہاں تک چلا جاتا ہے کہ پارکنگ میں جا کر سو جاتا ہے. تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور دینی لحاظ سے جماعت کی پابندی لے لیں یا اجتماعات میں لے لیں، نیکیوں کی طرف ایک دوڑ لگے اور کریں. تو امیر علیہ سنت نے جملہ فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے جذبہ مل جائے. ہائے ہائے کاش. تو کاش اس کا ایک مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس. اہمیت کی بات ہے. مال دنیا اچھا اوٹی تو کٹوتی
تو نا یہ سب کا احساس ہے نا, نہیں یہ سب کا احساس ہے, کیونکہ جب کارڈ آپ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پنچ کریں گے یا مطلب کہ تھم دیں گے یا آپ کی انٹری ہوگی تو ڈیفینیٹلی آدھا پونے گھنٹے کا یا تو جھوٹ بولیں گے یا پیسے کٹیں گے. تو ان تمام تر چیزوں کا ڈر و خوف, یعنی واقعی کمال کی بات ہے کہ ایک رکعت فوت ہو جانے کا اتنا احساس ہمیں نہیں ہے جتنے 100 روپے کے کٹ جانے کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یعنی تکبیر اولا تو کی کتنی امپورٹنس ہے نا. تو اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب کرے, اللہ آپ کو بھی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذبہ نصیب کرے. تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے مدنی مذاکرے میں, سنتے ہیں بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جنت کی طرف بڑھنا, جنت کی نعمتوں کی طرف بڑھنا, ان کے لیے کوششیں کرنا اور اس کے لیے پھر گناہ چھوڑنا, نفس پر قابو پانا اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں, میں جلدی جاؤں, جلدی میرا ثواب شروع ہو جائے گا, میں کوشش کروں, کوڑھن پیدا ہو اور ایک وہ پین لے کر چلتا رہوں کہ نہیں آج مدنی مذاکرہ ہے, آج مدنی مذاکرہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کئی ایسے عاشقان رسول ہوں جو تاخیر سے آتے ہوں. آئندہ ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کی نیت کر لیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر 11ویں شریف کے تسلسل کے ساتھ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ جاری ہو جائے گا. تو اللہ توفیق دے. تو یہ نیکی کے کام ہوتے ہیں نا, اس میں وقت پر پہنچنا. یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم دیکھیے. مفتی صاحب اگر کہیں میں غلطی کروں تو اصلاح فرمائیے گا کہ اسلام و دین اتنا پیارا ہے کہ جو مسجد میں اذان سے پہلے پہنچے اس کے اپنے فضائل ہیں, جو مسجد میں پہنچ کر اذان سنے اس کے اپنے فضائل ہیں, جو اذان سنتے ہی مسجد میں جاتا ہے اس کے اپنے فضائل ہیں. یعنی جتنا جلدی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑھ رہے ہیں اس کے اپنے فضائل ہیں. پھر سنت قبلیہ پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں, پھر تکبیر اولا پانے کے اپنے فضائل ہیں. ترتیب کے ساتھ جیسے نمازیں پڑھنی ہے, سنت قبلیہ, بادیہ, فرض کے پہلے اور فرض کی بعد کی سنتیں وغیرہ, اس کے اپنے فضائل ہیں. پھر دیر تک بیٹھے رہنا, اگر وضو بھی باقی ہے تو پھر اس کے اپنے فضائل ہیں. تو یہ اب دیکھیے کتنی مطلب کہ کیٹیگری اسلام و دین ہمیں بیان کرتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے گیا جو بعد میں گیا تو نہیں. حسب مراتب اخلاص اور نیتوں کا بھی اس میں یقیناً ایک عمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پہلے جاتے ہیں اور بہت پہلے جا کر اگر آپ اپنا یہ سارا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری کوششیں یہ ضائع نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار بھی ایسا جیسے وہ نماز میں نا. سبحان اللہ. جی ہاں بالکل, حدیث پاک میں آیا کہ 7 اشخاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے جانے کے بعد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, یعنی پھر اس کو مسجد میں آنے کا خیال ہو. تو اب دیکھیں وہ کام دنیا کے کر رہا ہے, واہ, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن مسجد سے ہو کر گیا ہے تو پھر دوبارہ بلاوے پر حاضر ہونا ہے, اس کا دل مسجد کے اندر رہ گیا. تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ. بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے. اسلامی بھائیوں, کیا ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے مبارک ہو. نہیں لگ رہا قابل تشویش, بہت تشویش. ایک تو وہ جیسے مسجد میں آ کر پھر نکلنے کا جی جلدی کرتا ہے, اور ایک وہ طبقہ بدقسمت کہ جسے مسجد میں آنے کا جی نہیں کرتا. نمازی ہیں مگر مسجد میں نہیں جاتے. اور پھر اس سے بڑھ کر وہ طبقہ کتنا بدنصیب بدقسمت ہے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ مسجد میں آتا ہے, کسی صورت نہیں. مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ 3-3 گھنٹے سنیما گھروں میں دل لگتا ہے, 3-3 4-4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گناہ کرتے ہوئے دل لگتا ہے, آدھا گھنٹہ مسجد میں دل نہیں لگتا. مطلب قلب کی خرابی پر کتنی بڑی دلیل ہے یہ. خود ہمارا کردار, ہمارے عادات, ہماری اپنی ہیبٹ, یہ مطلب سیلف ایویڈنس ہے کہ ویئر از مائی ہارٹ, میرا دل کہاں ہے, اور یہ کیسا مطلب کہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ قابل غور ہے. اسی پر ہم اپنے سلسلے کو بھی ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مدنی مذاکرے اور مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر پھر حاضر کی نیت ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی
خوب خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے کی اللہ توفیق بھی دے. اور جب دنیا سے جائیں تو زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ.